امپریس اور ڈپریس کرنے کی جب بات ہے تو جو بجٹ آ رہا ہے امپریسو یا آشا میں آپ کو بتاؤں بجٹ کے اندر بڑی سختیاں ہوں گی. جو میری جو امید ہے، اب میں نے یہ پروگرام کے اندر بہت سی باتیں ڈسکس کی ہیں کہ امیروں سے پیسے لے کے غریبوں میں تقسیم کرنے ہیں، امیروں سے لے کے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، قرضے واپس کرنے ہیں. آج کل جو بینکوں کا قرضہ ہے 13-14% پہ چڑھ گیا. کوئی انڈسٹری نہیں لگا سکتا اس قسم کی چیز. ہو یہ رہا ہے کہ انڈسٹری لگانے کے لیے جو پیسے ہیں بینکوں کے پاس، وہ سارے کی ساری حکومت وہ قرضے لے رہی ہے بینکوں سے. بینک جب قرضہ دیتا ہے حکومت کو تو کوئی رسک نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں کہ جی یہ پیسے واپس آنے ہی آنے ہیں. اگر میں جا کے قرضہ لینے جاؤں تو پہلے تو مجھے وہ کہتے ہیں جی یہ دے یہ دے یہ دے، یہ پراپرٹی دے یہ دے دے، ہم بڑی رسک ہے آپ کی، پھر اوپر سے اتنا بڑا انٹرسٹ ریٹ چارج کرتے ہیں. اس وقت بینکوں کے پاس کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری کو یا پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی لونز دیں کاروبار کے لیے. کیوں؟ سارے کا سارا پیسہ گورنمنٹ لے جا رہی ہے. کیوں لے جا رہی ہے؟ فضول خرچیاں کرنے کے لیے اور پرانے قرضے دینے کے لیے. اس قسم کی کرائسس آئی ہوئی ہے آپ کے پاس. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے بجٹ کے اندر دیر ہیز ٹو بی اے میسو ٹرانسفر آف ریسورسز. اب بات سنی جا رہی ہے جی کہ جن لوگوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں ان کے اوپر ایک لگژری ٹیکس لگایا جائے گا، یا ان کے جو ٹیکس ریٹس ہیں IMF کہہ رہی ہے کہ اس وقت آپ زیادہ سے زیادہ 25% ٹیکس دیتے ہیں. جو انسان اس وقت 10 لاکھ روپیہ مہینہ بنا رہا ہے وہ کوئی 20-25% اس میں سے ٹیکس دیتا ہے. اچھا، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ کچے میں بناتے ہیں اور کچے میں ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 5,000 روپے کا نوٹ کو ختم کریں، کیونکہ سارا کچی ٹرانزیکشن جو ہے وہ 5,000 نوٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. کیونکہ ادروائز اگر 500 روپے کے نوٹ میں ہو تو بوریاں بھرنی پڑ جاتی ہیں. تو وہ بوریاں وہ 5,000، وہ ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے کہ 5,000 روپے کا نوٹ ختم کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو احساس ہے اس بات کا کہ یہ چوری جو ہوتی ہے، بلیک منی جو ہوتی ہے، اس کی ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کیش میں ہوتی ہیں اور 5,000 روپے کے نوٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کو ختم کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر لوگ بھاگے جائیں گے اپنے پیسے جو اس وقت انہوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا بینک والٹس میں رکھے ہوئے ہیں، وہ لے کے بینکوں میں جائیں گے. جیسے انڈیا میں ہوا نوٹ بندی کے، تو نہیں وہ اور چیز تھی. تو یہ جو ہے یہ وہ تو انہوں نے کہا جی راتوں رات کر دیا نا. یہاں تو ان کو ٹائم دینا چاہیے نا، 3 مہینے دے کے. تو میں بیسکلی کہہ رہا ہوں بہت سے راستے ہیں. ویلتھ ٹیکس لگ سکتا ہے، یہ لگژری ٹیکسز لگ سکتے ہیں. ٹیکس ریٹ IMF کہہ رہا ہے کہ 25 سے 30-35% کریں. آپ کو پتا ہے امریکہ میں اور UK میں کتنے ہائی ٹیکس ریٹس ہیں. کم سے کم ٹیکس ریٹس 20-25% ہے، زیادہ سے زیادہ 50% ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں 50%. تو یہاں تو ٹیکس دیتا ہی کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی 20 سے ہم نے 30% کر دیا، تو جو لوگ 20% دے رہے ہیں انہیں کے اوپر 30% ہو جاتا ہے. مگر جو لوگ ان سے بھی زیادہ کما رہے ہیں اور دے کچھ بھی نہیں رہے ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا. تو IMF رو کے پیٹ کے کہ جی جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشیو جو ہے دنیا میں کم سے کم ترین ملکوں میں ہے، 10-11% ہے، اور حالانکہ ہونا چاہیے 20% کے قریب. پھر جا کے یہ بات مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے کے ساتھ آگے جو اقدامات آ رہے ہیں بجٹ کے اندر. کیا شوگر کی سبسڈیز ختم کریں گے؟ کیا جو ریبیٹس مل رہی ہیں لوگوں کو اتنا ایکسچینج ریٹ کے باوجود ان کے حق میں جا رہا ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری کے حق میں ان کو ابھی بھی ریبیٹس مل رہی ہیں، کیا یہ ختم ہوں گی؟ کیا لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ان کو سکھایا جائے گا کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اگر تو یہ بجٹ میں آئیں گی تو ہم تعریف کریں گے، اور اگر یہ پھر گولی دی جائے گی اور دکھاوے کے لیے بہت سی چیزیں کی جائیں گی جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں IMF بھی ان کے گلے پڑ جائے گا اور ہم بھی ان کے گلے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، راضی بہت سے لوگوں کو کرنا ہے اس حکومت نے، اور حکومت ہے اتحادیوں کے بلبوتے پر.